السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر، قسط نمبر 28۔ کوئی ایک ہفتے بعد پروفیسر اسلم اچانک آ دھمکے اور آتے ہی ایک لفافہ میری طرف بڑھایا جس پر انہی کا ایڈریس تحریر تھا۔ میں نے کہا یہ تو آپ کی چٹھی ہے، تم بھی پڑھ لو۔ میں نے لفافہ کھولا، جے پور سے رانا صفدر کی چٹھی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ انگلستان میں وزیر ہند کے سیکرٹری مسٹر جیمز، جو مہاراجہ جے پور کے ذاتی دوست ہیں، 3 مارچ کو ریاست میں پہنچ رہے ہیں۔ ان کے اعزاز میں ایک شکار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ امجد ناصر کے لیے مہاراجہ سے پارٹی میں شمولیت کی اجازت حاصل کر لی گئی ہے۔ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ بہترین شکاری، ایوارڈ یافتہ نشانچی اور نواب ناصر حیات کے فرزند ہیں، جو رامپور کے نواب فیملی کے داماد تھے۔ رانا صفدر نے یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ مہاراجہ نے اس پارٹی میں کئی والیہ نے ریاست کو مدعو کیا ہے۔ امجد ناصر کی شرکت ایک نوابزادے کی حیثیت میں ہوگی۔ اس نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ مہاراجہ سے انہیں اپنے گروپ میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آخر میں پروفیسر اسلم کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ اپنے شاگرد کو جے پور بھیج دیں۔ انہیں 3 مارچ کو دن کی ٹرین سے پہنچ جانا چاہیے۔ یہ خط میری خوش بختی کا مسئلہ لے کر آیا تھا۔ مجھے پہلی بار ایک شکار پارٹی میں شریک ہونے کی دعوت ملی، اور پارٹی بھی ایسی جو وزیر ہند کے سیکرٹری کے اعزاز میں ہو رہی تھی اور جس میں راجے مہاراجے اور نواب اکٹھے ہو رہے تھے۔ میری قسمت کا یہ دروازہ پروفیسر اسلم نے اپنے ہاتھ سے کھولا تھا۔ میں ان کو شکریہ ادا کرنے لگا تو بولے، شکریہ کی ضرورت نہیں، میاں بادشاہ کو بلاؤ اور میرے سامنے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ میں خود دادا کو ڈرائنگ روم میں بلا لایا، جس سے ہم پہلے دیوان خانہ کہتے تھے۔ وہ پروفیسر سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے رانا صفدر کی چٹھی انہیں پڑھنے کے لیے دی تاکہ اس دعوت نامے کی اہمیت کو سمجھ دے۔ انہوں نے چٹھی پڑھی تو حیران و ششدر رہ گئے، پھر پرجوش انداز میں کہنے لگے، یہ تو راجو مہاراجوں سے میل ملاقات کا ایک عمدہ موقع ہے، تمہیں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ میرے پوچھے بغیر دادا نے خود ہی جے پور کی اجازت دے دی۔ میں نے بتایا وہاں شیر کے شکار ہوگا اور اس مقصد کے نئی رائفل خریدنا ہوگی۔ کون سی رائفل؟ شیر کے شکار کے لیے 375 میگنم کی رائفل بہتر ہوتی ہے۔ میاں بادشاہ نے 375 میگنم خریدنے کی حامی بھر لی۔ میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس رائفل میں 300 گولیاں سیسے کی چلتی ہیں اور شکاری عام طور پر اسے شیر کے شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پروفیسر اسلم نے ایک اہم نقطہ پیش کیا، اور شکاری عام طور پر اسے شیر کے شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پروفیسر اسلم نے ایک اہم نقطہ پیش کیا، پارٹی میں راجے مہاراجے نواب اپنی روایتی شان سے آئیں گے۔ ان کے ایڈی کانگ سیکرٹری اور دلی سب ساتھ ہوں گے۔ رانا صفدر نے وضاحت کر دی کہ امجد کی شرکت بھی نوابزادی کی حیثیت سے ہوگی۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ایڈی کانگ ضرور ہونا چاہیے۔ میاں بادشاہ کو فوراً خیال آیا کہ ان کے پوتے کی حیثیت کسی نواب یا راجہ سے کم نہیں ہوگی، مگر کچھ پریشان نظر آئے۔ ایڈی کانگ کا بندوبست کیسے ہوگا؟ اگر میں امجد کا ایڈی کانگ بن کر ساتھ چلا جاؤں؟ مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ میں اپنی شفیق اور محترم استاد کو ملازم کی حیثیت میں ساتھ لے جاؤں، مگر پروفیسر دلچسپ توجہ پیش کی۔ اس میں حرجی کیا ہے؟ اسی بہانے میں بھی جے پور کی سیر کر لوں گا، راجو مہاراجوں کو دیکھ لوں گا۔ میں نے سوچا ان کی رفاقت میرے لیے ضروری ہے۔ آخر طے یہ پایا کہ پروفیسر میرے ایڈی کانگ یہ سیکرٹری اور پیرو اردلی کے طور پر ساتھ جائیں۔ انہوں نے وہی بیٹھے بیٹھے رانا صفدر کے نام خط لکھا، جس میں صورتحال کا ذکر بھی کرتے ہوئے اطلاع دی کہ ہم لوگ 3 مارچ کو 3 بجے کی ٹرین سے جے پور پہنچ جائیں گے۔ پھر چٹھی پیرو کے حوالے کر دی کہ اسے پوسٹ کرائے۔ روانگی میں 7 روز باقی تھے۔ اب جے پور کی سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ اسلحے کی دکان سے 375 میگنم کی طاقتور رائفل خرید لی گئی۔ دادا نے میری نوابی شان کی 2 اسپیشل اشکنیں تیار کرائی۔ پیرو خاص لبادے کی حیثیت میں ساتھ جا رہا تھا، اس کے لیے ریاستی اردلو کی خصوصی وردی کے 2 جوڑے سلوائے گئے۔ پروفیسر نے 1000 انکار کیا، مگر میاں بادشاہ نے ان کے عہدے کی شان شان لباس تیار کرایا۔ دادا کے علاوہ امی بھی بہت خوش تھی کہ میرا شوقی شکار مجھے بڑے آدمیوں کی دنیا میں لے جا رہا تھا، مگر میرے نزدیک راجوں اور مہاراجوں سے ملاقات بالکل ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ دراصل قدرت نے میری تربیت کا ایک نیا میدان منتخب کیا تھا، اور وہ ایک ریاست تیار کر رہی تھی۔ بعض لوگ اپنے راستے خود بناتے ہیں، بعض لوگوں کے راستے تقدیر متعین کرتی ہے، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ کوئی اندیکھی طاقت میری راہیں ہموار کر رہی ہے۔ جے پور کی طرف روانگی سے قبل سریا نے اپنی ایک تصویر میری ٹیچی کیس میں رکھ دی۔ مطلب یہ تھا میں صبح اٹھ کر اس کی تصویر کے درشن کر لیا کروں اور منہ دیکھنے کی روایت قائم رہے۔ ایک کیمرہ بھی جسے ابو انگلستان سے لائے تھے میرے سپرد کر دیا گیا، تاکہ اور تاکید کی گئی کہ شکار پارٹی شکار کی جتنی بھی تصویریں اتار سکوں ضرور اتاروں۔ 1 مارچ کو ہم لاہور سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک دن ہمیں دہلی میں گزارنا تھا۔ دہلی اور آگرے سے جے پور جو جودھ پور کے لیے نیرو گیج کی ریلوے لائن پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے 2 مارچ کی رات بھی دہلی میں بسر کی اور 3 مارچ کی صبح کو آگرہ سے روانہ ہو گئے۔ آگرہ سے جے پور کے لیے گاڑی تبدیل کی اور یہی سے پروفیسر ایڈی کانگ اور پیرو اردلی کے بہروپ میں آ گئے۔ آگرہ سے رانا صفدر کو بذریعہ تار اپنی آمد سے مطلع کر دیا تھا،
चुनाचे जब ट्रेन जयपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची, राणा सफदर महाराजा के सेक्रेटरी समेत हमारे इस्तकबाल के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। मेरा ख्याल था कि राणा 40 साल से ऊपर का उधेड़ उम्र पुख्ता शिकारी होगा, लेकिन इसे देखकर हैरत भी और मुसरत भी निकली। वह मुश्किल 25-29 वर्ष का एक नौजवान, बल्कि नौजवान आदमी था, लेकिन हिम्मत का धनी, निशाने का पुख्ता, जंगल का रमज शनास था। इसलिए जयपुर की सरकार में एक अच्छे मुकाम हासिल कर लिया था। राणा सफदर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जुबान का बेहद मीठा और मिजाज का बहुत धीमा था। पहली मुलाकात में एक दूसरे के दोस्त बन गए। रास्ते में क्योंकि महाराजा का सेक्रेटरी दूसरी गाड़ी में था, मैंने राणा को बता दिया था कि नवाबी तकल्लुफात तो दिखावे की जिंदगी मुझे पसंद नहीं, मगर उसने जवाब दिया, वालियानी रियासत की दुनिया में तकल्लुफात और दिखावे का अमल जरूरी है। इस दुनिया में शाही नस्ल के अलावा हर शख्स को हकीर और कमतर समझा जाता है। अगर किसी शख्स का खून राय फैमिली का नहीं तो उसकी हैसियत गुलाम किसी है, मगर मैं तो चाहता हूं कि गुलाम का लफ्ज दुनिया की हर लुगत से खारिज कर दिया जाए। राणा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। यह बात कहीं महाराजा से न कह दीजिएगा, इस वक्त आप प्रिंस की हैसियत से जयपुर आए हैं। मैं उसका मतलब समझ रहा था। राजू महाराजा की इस दुनिया में मुझे नमूद नुमाइश और शाही आदाब का ख्याल रखना था। जब हम शाही मेहमान खाने पर पहुंचे, वहां खासी चहल पहल नजर आई। महाराजा ने ज्यादातर आसपास की रियासतों ही के राजो महाराजों और राजकुमारों को मदऊ किया था। अलूर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर और लोनी के राजे और शहजादे रियासत में पहुंच चुके थे और चीफ गेस्ट मिस्टर जेम्स शाम की ट्रेन से पहुंच रहे थे। शिकार के इतने बड़े हंगामे की जरूरत नहीं होती। महाराजा ने दरअसल अपने अंग्रेज दोस्त की सरकारी हैसियत के पेश नजर वालिया रियासत का झमघट्टा कर लिया था। शिकार पार्टी के रूप में एक इस्तकबालिया पार्टी थी। रियासतों के वाली खुद ब खुद खिंचे चले आए, जिन्हें वजीर हिंद की सेक्रेटरी से दर्जनों काम पड़ते थे। जयपुर के राजमहलों की सुर्ख इमारतें राजस्थान की मखसूस तर्ज तामीर की अक्कासी करती हैं। अलबत्ता शाही मेहमान खाने की इमारत कदीम और जदीद फन तामीर का नमूना है। हमें शाही मेहमान खाने में पहुंचाकर जहां हमारे लिए कमरे पहले से मखसूस थे, राणा सफदर और महाराजा का सेक्रेटरी रुखसत हो गए, क्योंकि अभी इन्हें अपने अंग्रेज आका के इस्तकबाल की तैयारियां करनी थी। मैं इस बात का इजहार जरूर समझता हूं कि अगरचे वालिया ने रियासत की जिंदगी में नमूद नुमाइश एक जरूरत की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और वो अपनी शख्सियत को ज्यादा से ज्यादा बारो बनाने की खातिर अपने ऊपर कई गुलाब चढ़ा लेते थे, लेकिन नमूद नुमाइश से हटकर इंसान की पहचान उसकी जाती और शख्सी हैसियत से भी होती है। और इस एतबार से मैं बिलाशुबा मुमताज शख्सियत का मालिक हूँ, क्योंकि पुरकशी सूरत और जाती वजाहत में अब्बू की तरफ से विरसे में मिली है। चुनांचे गेस्ट हाउस में पहुंचते ही बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया और तजस्सुस होने लगा कि मैं कौन हूँ। शाम के करीब जब तमाम वालियाने रियासत मिस्टर जेम्स का इस्तकबाल करने रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार थे, महाराजा जयपुर अपने मेहमानों में नमूदार हुए और मुझे सबसे अलग थलग खड़ा देखकर मुतज्जिब हुए। राणा सफदर ने आगे बढ़कर मेरा तारुफ कराया तो महाराजा मेरी जाती वजाहत को देखकर बड़ी गर्मजोशी से मिले। राणा सफदर ने कुछ और हवा बांधी। नवाबजादा अमजद बड़े आला पाए के शिकारी हैं। महाराज कई शेर मार चुके हैं। हालांकि मैंने शेर तो क्या अभी तक शेर का बच्चा भी नहीं मारा था। महाराजा ने तहसीन आखिरी नजरों से मुझे देखा, इसीलिए हमने आपको अपने ग्रुप में रखा है। वजीर हिंद के सेक्रेटरी मिस्टर जेम्स के एजाज में जयपुर के मोहल्लात और सरकारी इमारतों पर यूनियन जैक के अलावा मेहमान रियासतों के निशान भी लहरा रहे थे। सड़कें झंडियों और नुमाइशी दरवाजों से आरास्ता की गई थी। दरअसल ये सारा एहतमाम मिस्टर जेम्स को खुश करने के लिए किया गया था, क्योंकि उन दिनों इंग्लिस्तान में रियासतों के इख्तियारात का मसला चल रहा था और राजस्थान के राजे महाराजे सेक्रेटरी से अपने हक में नोट लिखवाना चाहते थे। शाही काफिला आरास्ता सड़कों पर स्टेशन की तरफ रवाना हुआ तो मेरी गाड़ी सबके पीछे थी, क्योंकि मैं किसी रियासत का बाकायदा नवाब नहीं था। रेलवे स्टेशन में भी आरास्ता कर दिया गया था। प्लेटफॉर्म पर भी सुर्ख कारपेट बिछे थे। गाड़ी ठीक वक्त पर न 1 मिनट उधर न 1 मिनट उधर प्लेटफॉर्म पर रुकी। महाराजा जयपुर का सरकारी सैलून की तरफ लपके। दरवाजा खुला तो मिस्टर जेम्स सैलून से उतरे और उसके साथ ही रियासती बैंड ने इंग्लिश तराना की धुन छेड़ दी। महाराजा चीफ गेस्ट को लेकर वाले ने रियासत की तरफ आए, जो अपनी हैसियत के मुताबिक दर्जा बदर्जा खड़े थे और बारी बारी सबका तारुफ कराने लगे। यहाँ भी मेरा नंबर सबसे आखिर में था, चुनांचे तारुफ की नौबत भी आखिर में आई। महाराजा ने सबसे पहले रामपुर की नवाब फैमिली का हवाला जरूरी समझा, फिर बताया कि मैं नवाब नासिर हयात का बेटा हूँ, जो पंजाब के एक बड़े राजपूत घराने से ताल्लुक रखते और कदीम आसार के माहिर थे। अबू का नाम सुनकर मिस्टर जेम्स बुरी तरह चौंके और हैरत से बोले और कहा कि मैं आपके अबू के बारे में जानता हूँ, मगर वो कुछ और भी जानते थे। उनका दूसरा सवाल ये था। मेरी हैरत कुछ और बढ़ गई। वो ये भी जानते थे कि मिस्टर एंड्रयू हमारा रिश्तेदार है। ये कहकर मिस्टर जेम्स ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और वहीं खड़े खड़े मुझसे बातें करने लगे। उसने बताया कि मिस्टर एंड्रयू उनके दोस्त हैं और इन्हीं के जरिए वो तख्लीक आदम और इंसान की इब्तदाई जिंदगी के बारे में अबू की किताब पढ़ चुके हैं। इन्हें यह बात मिस्टर एंड्रयू से मालूम हुई थी कि इसकी कजन कलारा ने सफर आसाम के दौरान नवाब नासिर से शादी कर ली और फिर वो लोग तिब्बत की तरफ एक ऐसी मुहिम पर चले गए कि लौट कर न आ सके। मिस्टर जेम्स ने यह भी बताया कि जब सीला सोने की वसीयत के मुताबिक अगर 3 जून 1915 तक इसकी कोई इत्तला न मिल सके तो उसके साथियों को मुर्दा करार देकर सारी जायदाद एंड्रयू के नाम मुंतकिल कर दी जाए। इंतकाल जायदाद की कार्रवाई का वक्त तो एंड्रयू ने इन्हीं के जरिए
انتقال جائیداد کی کارروائی کچھ دنوں کے لیے رکوا دی تھی کہ شاید اس دوران کوئی اطلاع آ جائے۔ مسٹر جیمز اس زمانے میں وزارت قانون میں کام کرتے اور عدالتوں سے ان کا رابطہ رہتا تھا۔ اس حوالے سے میری نظروں میں مسٹر اینڈریو کی عزت کچھ اور بڑھ گئی۔ ہم ایک دوسرے سے اس طرح کی شناسائی کی باتیں کرتے دیکھ کر والے نے ریاست حیران و ششدر رہ گئے۔ اب مہاراجا جے پور کو بھی میری اہمیت کا احساس ہوا، اور ایسی تھی یہ اہمیت کہ راجو مہاراجوں کی حیثیت ماند ہو گئی۔ سب کو پتا چل گیا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ لوگ مجھے رشک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ابو کی شخصیت یہاں بھی مجھ پر سایہ کناں تھی۔ قافلہ ریلوے اسٹیشن سے جے پور کے محلات کی طرف روانہ ہو تو ترتیب کے مطابق میری گاڑی اگرچہ واپسی پر سب کے پیچھے تھی، جس میں اپنے ایڈی کام اور دراصل شفیق و مہربان استاد پروفیسر اسم کے ساتھ سوار تھا، مگر اب محسوس ہو رہا تھا کہ میں پیچھے نہیں بلکہ سب سے آگے ہوں۔ ابو کے نام نے مجھے شرف امتیاز بخشا تھا کہ ان کی یاد بڑی شدت کے ساتھ دل میں کروٹیں لینے لگی۔ رات کو ڈنر پر بھی مسٹر جیمز نے مجھے خصوصی عزت دی اور میرے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ پوچھنے لگے کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح تاریخ و آثار سے دلچسپی رکھتے ہو؟ میں نے بتایا ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، مگر ابو کی طرف سے شکار کا شوق ضرور ورثے میں ملا ہے۔ میں نے کسی دانا کا قول پڑھا ہے کہ شکار درندوں کا کرو یا پرندوں کا، مگر بندوق کی نالی کا منہ ہمیشہ اوپر رکھو۔ نصیحت کا شکریہ جناب، یہ قول میرے والد کا ہی ہے اور یہ بات انہوں نے مجھے بچپن میں سکھا دی تھی۔ مسٹر جیمز کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم بکھر گیا۔ میں نے تمہارے باپ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا، مگر یہ فقرہ انہی کی کتاب میں پڑھا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ باپ کا کہا تمہیں یاد ہے۔ ہم باتیں کر رہے تو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑے آدمی میرے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس رات ابو کے انتقام کا جذبہ دل میں آگ سے بھڑکاتا رہا اور ایک انجانی آواز ذہن میں گونجتی رہی کہ وہ آدمی خوش قسمت ہوتا ہے جو اپنا انتقام پورا کرتا ہے۔ دوسرے دن شکار پارٹی جھیل کی طرف روانہ ہو، جس کے آس پاس جنگلات کا سلسلہ بھی پھیلا ہوا تھا۔ جھیل بہت بڑی اور جے پور کے مغرب میں واقع ہے۔ اس سے پرے پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دیتا ہے جو شمال مغرب کی طرف بیکانیر کے ریگستان سے جا ملتا ہے۔ جے پور کا علاقہ سطح سمندر سے 1200 سے لے کر 3000 تک بلند ہے۔ گھنے جنگلات بھی اور جھاڑیوں اور ٹیلے اور درختوں پر مشتمل چھدرے کتے بھی جہاں شکار ملتا ہے۔ جنگلوں میں ببر، شیر، ٹائیگر، چیتے، بھیڑیے، گیدڑ، لگڑ بگڑ، لومڑی اور ہرن، چیتل، پاڑے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جھیل پر مرغابوں کے جھنڈ اترتے ہیں۔ خوبصورتی کے اعتبار سے اس جھیل کو جے پور کا زیور سمجھنا چاہیے۔ شکار پارٹی کو تو اس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے دن ایک پارٹی کے ساتھ جنگل کے شکار کا پروگرام بنا تھا۔ دوسرے روز دوسری پارٹی کے ہمراہ جھیل پر مرغابوں کا شکار کھیلنا تھا۔ مسٹر جیمز کو دونوں پارٹیوں میں شریک ہونا تھا اور مہاراجا جے پور چونکہ میزبان تھے اس لیے دونوں مقامات پر ان کی موجودگی ضروری تھی۔ میں مہاراجا کے گروپ میں شامل تھا، ان کے ساتھ مجھے بھی 2 قسم کی شکار میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ جنگل کے شکار کے لیے ہاتھیوں کا انتظام کیا گیا تھا جس میں 4 گروپ حصہ لے رہے تھے۔ ہر گروپ کے پاس 2 ہاتھی تھے اور دوسری پارٹی جھیل سے کوئی 1-1.5 میل ہٹ کر خیمہ زن ہوئی، جبکہ پہلی پارٹی جھاڑیوں اور درختوں کے چھترے جنگل کی طرف بڑھی جس میں کہیں کہیں پتھر اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ شکار کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف متعین کیا گیا تھا۔ ہانکا کرنے والے جن کی حفاظت کے لیے بھالوں اور بندوقوں سے مسلح آدمی ساتھ تھے کئی میل دور مغربی سمت سے جنگل میں گھس گئے اور ہانکا کر کے جانوروں کو مشرق کی طرف دھکیلنے لگے۔ ادھر سے چاروں گروپ اپنے درمیان 1-1 فرلانگ کا فاصلہ چھوڑ کر جنگل میں داخل ہوئے۔ شکار کا اصول یہ طے پایا تھا کہ جانور جس گروپ کے حلقے میں نمودار ہو وہی اس پر گولی چلائے۔ ریاست جے پور میں دسمبر جنوری کے ایام میں درجہ حرارت 64 سے 80 ڈگری تک ہوتا ہے۔ مئی جون میں بڑی گرمی پڑتی ہے اور درجہ حرارت 92 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے، مگر مارچ اپریل کے مہینے معتدل اور خوشگوار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ 4 مارچ 1928 کا خوشگوار دن تھا جب ہاتھی شکار کی خاطر جنگل میں ہانک دیے گئے۔ محاوت بڑے ہوشیار تھے اور گروپ اپنے اپنے حلقے میں بڑا مستعد دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہاتھی جس پر میں اور پروفیسر سوار تھے مہاراجا جے پور والے ہاتھی کے پیچھے پیچھے کچھ فاصلے پر تھا، جبکہ مسٹر جیمز کا ہاتھی مہاراجا کی دائیں سمت تھا اور ان کے حکم میں بیکانیر کے مہاراجا اپنے پیشہ ور شکاریوں میں سوار تھے۔ ہانکے کا شور 2-2.5 میل دور سے سنائی دے رہا تھا اور پروفیسر ہم جنگل کے بعض مناظر کمرے میں منتقل کر رہے تھے۔ اس اتفاق کہنا چاہیے کہ پہلا شکار ایک دھاریدار ٹائیگر کی شکل میں چیف گیسٹ مسٹر جیمز کے سامنے نمودار ہوا۔ انہوں نے فائر کیا، لیکن ایک تو فاصلہ زیادہ تھا، دوسرے ہاتھی کو دیکھ کر ٹائیگر بڑی تیز لہر لیتا ہوا ایک یخلق مڑا، اس لیے ٹھیک نشانہ نہ بیٹھ سکا اور وہ زخمی ہو کر جھاڑیوں میں جا گھسا۔ دوربین کی آنکھیں اس کو تلاش میں تھی مگر کوئی حرکت یا جھلک دکھائی نہ دے سکی۔ یہی سمجھ لے گئی کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن صرف چند منٹ کے بعد مسٹر جیمز کے حکم میں مہاراج بیکانیر کے ہاتھی کے قریب جھاڑیوں میں ناگ ہے اس طرح لپکا جیسے کوندا لپکتا اور ہوا میں تیرتا ہوا سیدھا ہاتھی کے ہودے پر جھپٹا۔ بیکانیر کے راجا اور ان کے پیشور شکاری اسے کہیں آگے ڈھونڈ رہے تھے اور عقب سے غافل ہو گئے تھے۔ درندہ عقبی پہلو سے کود اور شکاری کو ہودے سے گھسیٹ لایا۔ دونوں زمین پر گرے، تاہم گرتے وقت ٹائیگر کے پنجوں سے شکاری نکلا تو شکاری کے ہاتھ سے بندوق نکل گئی۔ دونوں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گرے۔ مہاراج نے ہودے سے فائر کیا مگر اس اسنا میں درندہ
اٹھا اور اس کی سچویشن بدل گئی، جس کے نتیجے میں نشانہ خالی گیا۔ زخمی درندہ فائر کا دھماکہ سن کر فوراً شکاری کی طرف مڑا، جس نے اپنا چاقو نکال لیا، لیکن بندوق تو ٹائیگر کے قدموں میں پڑی تھی اور میں اس کی جرأت پر دنگ رہ گیا۔ جب ٹائیگر جھاڑیوں سے نکل کر ہودے پر جھپٹا، میں نے اس وقت خطرناک صورتحال کا اندازہ لگا لیا اور اپنے محاوت کو ہاتھی کا رخ موڑنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور میں دوڑتے ہاتھی سے درندے کا نشانہ لینے لگا۔ میں نے اس وقت جب وہ شکاری پر جھپٹنے والا تھا، شیشت باندھ کر رائفل کی لبلبی دبا دی۔ 375 میگنم کا دھماکہ اور 300 گرین سیسے کی گولی درندے کی اگلی ٹانگ توڑتی ہوئی پہلو سے اس کے سینے میں اتر گئی۔ گولے گرچہ کافی دور سے چلائی گئی تھی مگر کارگر ثابت ہوئی۔ وہ فضا میں اچھل زمین پر گرا، تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ پروفیسر اسلم نے یہ منظر کیمرے میں محفوظ کر لیا، مگر یہ نظارہ بیکانیر کے مہاراج کے علاوہ مسٹر جیمز مہاراجہ جے پور اور رانا صفدر نے بھی دیکھا، جو مہاراجہ کے ساتھ ہودے میں تھا۔ عقب میں فائروں کے دھماکے سن کر انہوں نے اپنے ہاتھی رکلوا لیے تھے۔ جب ہمارا ہاتھی درندے کی لاش کے قریب پہنچا، شکاری نے اپنی بندوق اٹھا لی تھی، لیکن ٹائیگر کے پنجوں سے اس کے کپڑے پھٹ گئے تو جسم زخموں سے یوں خون ٹپک رہا تھا جیسے اس پر خنجر زنی کی گئی ہو۔ تیز نکیلے پنجے کندھے کا گوشت بھیڑ کر لے گئے تھے، مگر اس نے کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مجھے دیکھ کر اسی حالت میں ٹینشن ہو گئی اور سلام کیا۔ بیکانیر کے شکاری کا نام وکرم تھا۔ حادثہ ایسا تھا کہ وکرم اسے زندگی پر فراموش نہ کر سکا اور میرا احسان مند رہا۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس راجپوت نے میرے احسان کا بدلہ کس طرح اتارا، حالانکہ میرے نزدیک یہ کوئی احسان نہیں تھا۔ قدرت نے میرے پہلے شکاری میں حکمت رکھ دی تھی کہ میں ایک انسان کو بچانے کے لیے درندے کو ہلاک کروں۔ جے پور کا یہ خونی ٹائیگر میرا پہلا شکار تھا، جس پر سب لوگوں نے مجھے خراج تحسین کیا، حالانکہ ان کے نزدیک میں درجنوں شیر مار چکا تھا۔ ٹائیگر کی لاش اور زخمی وکرم کو امدادی پارٹی کے سپرد کر کے جو پیچھے پیچھے آ رہی تھی، ہاتھی پھر جنگل میں ہانک دیے گئے۔ اب بھی ان کی ترتیب وہی تھی، اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو صرف اس قدر کے مہاراجہ بیکانیر کے عہدے میں وکرم کی جگہ دوسری شکاری نے لے لی۔ جھاڑیوں چھدرے درختوں کی طویل اور اس حلقے سے نکل کر ہاتھی آہستہ آہستہ گھنے جنگل میں گھستے چلے گئے۔ اب گنجان درختوں کی وجہ سے ایک ایک گروپ دوسرے گروپ کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ اگر کہیں فائر ہوتے تو سب اس کے دھماکے سے صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے اندر اندر جنگل فائر کے پے در پہ دھماکوں سے گونجنے لگا۔ ہانکا کرنے والوں نے بہت سے جانوروں کو بندوقوں کے منہ میں دھکیل دیے تھے۔ ہانکے کے شور سے گھبرائے ہوئے جانور اور درندے شکاری ہلکی کی طرف بھاگتے، ہاتھی کو دیکھ کر اپنا رخ کاٹتے اور کسی دوسری سمت نکل جاتے، مگر سدائے ہوئے ہاتھی ان کا تعاقب کرتے اور بندوقوں کی نارے سے نکلنے والے موت کے شعلے نے جھپٹ لیتے۔ اس تعاقب کی وجہ سے جنگل میں بڑی افراتفری مچی اور ایک گروپ دوسرے گروپ کے حلقے سے گزرنے لگا۔ خود ہمارا گروپ مسٹر جیمز کے گروپ سے جا ملا۔ یہ دراصل ایک اجتماعی شکار تھا جو شام کا اندھیرا اترنے تک جاری رہا، اور سوائے اس حادثے کے جو آغاز میں پیش آ گئے اور کوئی تشویشناک واقعہ نہیں ہوا۔ مسٹر جیمز نے ایک شیر، مہاراجہ جے پور نے خطرناک چیتا جو ٹائیگر کی طرح ان کے عہدے پر لپکا تھا، رانا صفدر کی گولی کھا کر نیچے گرا اور اٹھ بھاگا تو مہاراجہ نے مار گرایا۔ بیکانیر کے مہاراج نے ایک تیندوا اور میں نے ایک جوان ببر شیر کا شکار کیا۔ دوسرے دو گروپوں کے سامنے ہرن اور پاڑے نکلے اور وہی شکار ہوئے۔ خود میں نے ایک بھاگتے ہوئے سانبر کو گرا لیا جو کسی درندے کے ڈر سے دھانک کی آواز نکالتا بھاگا تھا۔ شام کے جھٹپٹے سے جب ہانکا کرنے والے شکار پارٹی سے ملے، کیمپ کی طرف واپسی ہوئی۔ ریاستی ملازم درندوں اور جانوروں کی لاشیں اٹھا لائے اور کیمپ ہی میں ان کی کھالیں اتاری گئی۔ ہاتھی سے اتر کر جب ہم لوگ کیمپ میں داخل ہو رہے تھے، بیکانیر کے مہاراج نے اچانک میرا بازو پکڑا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ دراصل وکرم ان کا بہت ہی وفادار اور پسندیدہ شکاری تھا، جس نے شکار کے دوران 1-2 بار ان کی جان بچائی تھی۔ اب وہ خود میری وجہ سے بچ گیا تھا۔ شکار کے دوران اگرچہ کسی شکاری کا زخمی ہو جانا کوئی اچنبھا نہیں، کیونکہ اس کھیل میں وحشی جانوروں کے ساتھ کبھی کبھی انسان کا خون بھی بہہ نکلتا ہے اور شکاری خود شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک شکار پارٹی میں جو چیدہ لوگوں پر مشتمل اور حفاظت کے پیش نظر ہاتھیوں پر سوار تھی، ایک معمولی واقعہ بھی انتظامی شکایت کا سبب بن سکتا تھا۔ حالانکہ جنگل میں لپکنے والی موت کسی نسم و نسق کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس اعتبار سے مہاراجہ جے پور بھی مجھ سے بہت خوش تھے کہ میں نے ایک مہان شکاری کی جان بچا لی۔ رانا صفدر کی مسرت کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے میرے متعلق مہاراجہ سے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے پورا کر دکھایا۔ پیرو کو ہم کیمپ میں ہی چھوڑ گئے تھے، مگر وہ بھی وکرم کو پیش آنے والے حادثے کی خبر سن چکا تھا اور وہاں موجود ریاستی ملازموں کو میرے شکار کے فرضی واقعہ سنا کر حیران کرتا رہا تھا کہ اس کے صاحب کسی ٹائیگر اور باغ کو تو چھوڑتے ہی نہیں، بلکہ برے کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور درندے کو اس کے بھٹ میں گھس کر مارتے ہیں۔ رات کو میں رانا صفدر اور پروفیسر اسلم کے ہمراہ زخمی وکرم کو دیکھنے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور ڈاکٹر کا خیال تھا کہ 8-10 دن میں گھاؤ بھر جائیں گے۔ ہمیں دیکھتے ہی بستر پر اٹھ کر بیٹھ کے اور میرے گھٹنے چھو لیے۔ دراصل پاؤں چھونا چاہتا تھا مگر کندھے کے زخمی کی وجہ سے جھک نہ سکا۔ پیشور شکاری ہونے کے ناطے رانا صفدر کا دوست تھا۔ پوربی زبان میں بولا، آج تمہارے نوابزادہ نے میری جان بچا لی ہو اور آج سے اپنا جیون ان کا ہو گی ہو۔ مجھے وکرم کی جداری بھاگ گئی تھی، جو زخمی ہونے کے باوجود صرف شکاری چاقو نکال کر ٹائیگر کے مقابلے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، سرکار کچھ سیوا کا سمے ہوئے تو یاد کریو۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔
بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔